وحدا وحيدا أحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا قادر له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبيكم إبراهيم وفي رواية أنا دعوة أبي إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی ذکر کروں بیان کروں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جو 6-7 خطبہ جمعۃ المبارک ہوں گے، یہ انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، اس طرح کے عنوانات کو ہم لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں ہم قرآن و سنت سے ہی بیان کریں گے، کوئی کہانی اور قصہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بخشا ہے قرآن والوں کو کہ اسی قرآن سے جمال مصطفیٰ بھی ذکر کرتے ہیں، اسی احادیث اور انہی روایات سے ہم عظمت مصطفیٰ بھی ذکر کرتے ہیں۔ سیف الملوک اور اس جیسی کہانیوں کی کتابوں کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، میں اگر اس معاشرے کی تصویر کھینچوں تو یقیناً آپ سب اس معاشرے سے واقف ہوں گے۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتے ہیں، پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ جس معاشرے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور کچھ تو بے وقوف اتنے ہوتے ہیں کہ ستو کا بت بنایا، یہ ستو ہوتا ہے نا، اس کا بت بنایا، اپنے پاس رکھا، سفر پر گئے، جب راستے میں پیاس لگی نا، پیاس نے ستایا، وہ اسی ستو کو گھول کر پی گئے۔ کچھ تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بارش دینے والا بت علیحدہ ہے، بارش دینے والا بابا علیحدہ ہے، بیٹیاں دینے والے بزرگ علیحدہ ہیں، بیٹیاں دینے والے اللہ کے ولی علیحدہ ہیں، ان کے بت اور ان کے جو مشکل کشا تھے وہ علیحدہ تھے۔ بہرحال اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہاں پر جہالت پائی جاتی تھی۔ شرک ہونے کے باوجود، بدعات ہونے کے باوجود، زناکاری ہونے کے باوجود، قتل عام ہونے کے باوجود، اس معاشرے کو ہم کون سا معاشرہ، کس معاشرے کا نام دیتے ہیں ہم اس کو؟ زمانہ جاہلیت۔ علم نہیں تھا، ترقی نہیں تھی۔ لیکن ہمیں حیرانگی ہوتی ہے آج کے اس دور پر، علم ہونے کے باوجود، قرآن مجید جیسی کتاب ہونے کے باوجود، احادیث ہونے کے باوجود، لیکن اس کے باوجود جب ہمارے سامنے وہ آیات آتی ہیں تو ہم تعویلات کرتے ہیں۔ حدیث کا ایسا معنی کر دیا جو کسی مفسر اور کسی محدث نے لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں قرآن کا فتویٰ ہم پر نہ لگ جائے۔ تو اس زمانے کا نام رکھا گیا زمانہ جاہلیت، کیونکہ ان کے اندر یہ ساری برائیاں پائی جا رہی تھی، تو زمانہ جاہلیت بن گیا۔ تو یہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جو خاص حرم کا علاقہ تھا، مکہ کا شہر تھا، یہ جاہل قسم کے لوگ تھے۔ ان کے پاس کسی آسمانی کتاب کا علم نہیں تھا، کسی نبی کی ان کے پاس تعلیمات نہیں پہنچی تھی، اس وجہ سے یہ جاہل تھے۔ صرف ان کے پاس ایک زبان تھی فصاحت اور بلاغت والی، اعلیٰ قسم کی زبان تھی، شعر و شاعری کرتے تھے، لیکن آسمانی علم نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ قافلے جب جاتے نا شام کی طرف، ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے، مکہ کے قافلے جب ادھر جاتے تو رستے میں آتا ہے مدینہ۔ رستے میں کیا آتا ہے؟ مدینہ، حجاز کا علاقہ آتا ہے۔ اب مدینہ کے اندر یہودی بستے تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ جب یہودیوں سے ان سے ملاقات ہوتی تو یہ ان کو بتاتے ہمارے علاقے میں ایک پیغمبر آیا ہے جی، وہ کہتا ہے اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ نے کتاب دی ہے مجھے، اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ یہودی چونکہ جاہل نہیں تھے، علمی گفتگو کرتے تھے، علمی لیول پر آ کر، تو انہوں نے کہا تم جا کر اس سے 3 سوال کرنا۔ کتنے؟ 3 سوال۔ اگر اس نے ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیے تو تم مان جانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں، اگر نہ دے سکا تو پھر سمجھ جانا کہ خالی دعوے کر رہا ہے۔ پہلا سوال تھا کہ وہ غار والے لوگ کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا حال ہے، کیا واقعہ ہے ان کا۔ دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، کون تھا ذوالقرنین، اس کی کیا داستان اور کیا واقعہ اس کا۔ تیسرا سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس پیغمبر نے ان 3 سوالوں کے جوابات
تفصیل کے ساتھ دی ہے تو پھر بھی سمجھ جانا کہ سچا نبی نہیں ہے۔ ایک سوال کا جواب مختصر طور پر دے گا، 2 لفظوں میں دے گا، اور باقی 2 سوالوں کا جواب تفصیل کے ساتھ دے گا، مان جانا کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ آگے جی قافلہ آ گیا، یوں بغلیں بجاتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں محمد اللہ کا سچا نبی ہے؟ ہاں الحمدللہ ہوں نا۔ 3 سوالوں کے جواب دے، بولیے۔ پہلا سوال ہے اصحاب کہف کون تھے، کیا واقعہ ہے ان کا؟ دوسرا سوال ہے ذوالقرنین کون تھا؟ تیسرا سوال ہے روح کیا چیز ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جانا، کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ کل کا دن آ گیا، پھر آ گئے، 3 سوالوں کا جواب دے، جبریل امین تشریف نہیں لائے، روح وہی نہیں آئی، نہیں پتا اصحاب کہف کون ہے، نہیں پتا ذوالقرنین کون ہے، نہیں پتا روح کیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہی نہیں آئی، اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اور ما یکون کا علم رکھتے تھے، ما کان اور ما یکون کا مطلب ہے جو کچھ گزر گیا، جو کچھ آئندہ آئے گا، ذرے ذرے کا علم محمد عربی کو ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس حدیث کو کہاں کریں گے؟ دوسرا دن آیا جبریل امین نہیں آئے، تیسرا دن آیا جبریل امین نہیں آئے، 15 دن گزر گئے، جبریل امین تشریف نہیں لائے، محمد عربی بار بار فرماتے ہیں کل آنا، کل بتاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انتہائی زیادہ پریشان ہو گیا میں، یہ زمین تنگ ہو گئی کہ میری رسالت کا مسئلہ ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اگر میں سوالوں کے جوابات نہ دے سکا تو میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ اور ایک موقع اور بھی ایسا آیا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج سے ہو کر آئے، آ کر بتایا میں نے رب سے باتیں کی ہیں، میں نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، بیت المقدس میں گئے تھے؟ ہاں گیا تھا۔ بتاؤ بیت المقدس کے اندر ستون کتنے ہیں؟ بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ وہاں پر لٹکی ہوئی قندیلیں کتنی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر پریشان ہو گئے، کیا بات کر رہے ہو؟ میں یہ گننے گیا تھا وہاں پر، اب مجھے 1-2-1.5 سال ہو گئے ادھر آتے ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ اس مسجد میں لائٹیں کتنی ہیں، مقصد ہی نہیں ہے میرا ادھر آنے کا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس مسجد کے کل دروازے کتنے ہیں، یہ بھی نہیں پتا پوری ٹوٹیاں کتنی ہیں، سیڑھیوں سے ہر جمعے پر چڑھ کے تو مجھے نہیں پتا سیڑھیاں کتنی ہیں، مقصد ہی نہیں ہے یہ آنے کا۔ مقصد یہ ہے کہ مجھ سے تم پوچھو کہ تم جب آئے تھے تو تم نے پہلا جملہ کس عنوان پر پڑھایا تھا، میں بتاؤں گا توحید پر پڑھایا تھا۔ جو مقصد ہے وہ یاد ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر وہاں پر یہ چیزیں گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے، خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس دن اتنا پریشان ہوا تھا کہ زندگی میں اس پہلے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ کیوں ہوئے؟ علم نہیں تھا، اور علم کیوں نہیں تھا؟ اللہ نے ابھی بتایا نہیں تھا۔ جو چیز ہمارا رب ہمارے پیغمبر کو بتاتا ہے وہی علم ہے بس۔ علمک ما لم تکن تعلم، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب جب یہاں پر یہ آیت پڑھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، یہ ما کو لمبا کرتے ہیں، ما لم تکن تعلم، اس ما کے اندر عموم ہے۔ دروازے کھول دیں، کھڑکیاں ختم ہو گئے۔ یہ اس ما کے اندر، یہ ما ہے نا، ما موصولہ، تو اس کے اندر عموم ہے۔ ہم نے آپ کو ما لم تکن تعلم وہ چیزیں بتائیں، ما کان اور ما یکون کا علم دیا۔ ہم نے کہا یہ ما ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، تمام انسانیت کو کہتے ہیں ما لم تکونوا تعلمون، اے یہودیوں اور عیسائیوں ہم نے تمہیں ما لم تکونوا وہ سکھایا جو تم جانتے۔ اگر ما سے علم غیب ثابت کرتے ہو تو یہودی بھی عالم الغیب ہے۔ اگر صرف ما سے ہی کرنا ہے نا علم غیب ثابت ہو، یہودی بھی عالم الغیب ہے، عیسائی بھی عالم الغیب ہے، مسلمان بھی عالم الغیب ہیں۔ تو عزیزان محترم، عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے،
یہ رب العالمین کے سوا کسی میں پائی نہیں جاتی۔ ان لوگوں نے جو تصور قائم کیا نا علم غیب کا، وہ غلط ہے۔ تصور کیا ہے علم غیب کا؟ تصور یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے کی کوئی خبر دے دیں یا گزرے ہوئے زمانے کی خبر دے دیں تو عالم الغیب ثابت ہو گئے۔ یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب یہ ہے اس دنیا پر جب سے یہ سورج اور چاند نے چمکنا شروع کیا اس کی روشنی بھی جانتا ہو، جب سے یہ ذرے قائم ہوئے ذروں کی تعداد بھی جانتا ہو، جب سے یہ پانی بنا پانی کی تعداد بھی جانتا ہو، مکھیوں اور مچھروں کی تعداد بھی جانتا ہو، جانوروں اور انسانوں کی تعداد بھی جانتا ہو، اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم جس کے پاس ہو اس کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں ہمارے پیغمبر کو ذرے ذرے کا علم تھا؟ ذرے ذرے کا علم نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے بتائیں بس انہی کا علم ہے، تو اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو تو خبر غیب، اطلاع علی الغیب کہتے ہیں۔ تو پریشان ہو گئے جی، 15 دن گزر گئے، جبریل امین نہیں آئے۔ اس کے بعد تشریف لائے، آپ نے فرمایا جبریلو باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا اتنے دن آیا کیوں نہیں ہے؟ اتنے دن آیا کیوں نہیں ہے؟ جبریل امین نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ہم اپنی مرضی کے مطابق ایک پر بھی نہیں ہلا سکتے، آسمانوں اور زمین کا فاصلہ طے کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ایک پر بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہلا سکتے۔ ہم سے مت پوچھئے، اپنے رب سے پوچھئے کہ ہم اتنے دن کیوں نہیں آئے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ میرا پیغمبر رب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جب بھی کسی بات کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ میں کل یہ کہوں گا تو اس وقت تک اس کا دعویٰ نہ کریں جب تک ساتھ یہ نہ کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کا نظام پھر کون چلاتا ہے؟ یدبر الامر یدبر السماء والارض پھر کون ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جنگلوں کا نظام حضرت الیاس کے پاس ہے، پانی کا نظام حضرت خضر کے پاس ہے، مردوں کو مارنے کے نظام شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے، روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ ادھر کیا ہے؟ یدبر الامر، آسمانوں اور زمینوں کی تدبیریں کرنے والی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ توحید کا نچوڑ ہے، جگہ جگہ پر قرآن نے ذکر کیا، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ موضوع نہیں ہے۔ جبریل امین جب تشریف لائے تو اللہ نے سب سے پہلے تسلی دی، تسلی بڑے عجیب۔ جو 3 سوال تھے نا، اصحاب کہف کون تھی، ذوالقرنین کون ہے اور روح کیا ہے، اس کے جوابات الگ ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اگر میں اس کو چھیڑوں گا تو پھر یہ رہ جائے گا جو ہمارا موضوع ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے جو سب سے پہلے تسلی دی ہے نا وہ بڑے عجیب انداز میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ محمد تجھے تو تیرا رب چھوڑ گیا ہے، تجھ سے بیزار ہو گیا، اور ایک عورت نے کہا کہ وہ جو شیطان محمد کے ساتھ آ کر باتیں کرتا تھا نا وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ کے پیغمبر کو سنائی جا رہی ہیں۔ یہ زمین تنگ ہو گئی رسول اللہ پر، کیا جواب دوں ان کو؟ نہیں جانتا اصحاب کہف کون ہے، نہیں جانتا ذوالقرنین کون ہے، نہیں جانتا روح کی حقیقت کیا جواب دوں ان کو؟ لیکن جب رب نے پھر تسلی دی تو مزہ ہی آ گیا بھائی۔ اپنے محبوب کو منانے کا طریقہ اللہ نے بتایا، محبوب کو کس طرح مناتے ہیں۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا پیغمبر مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے اس رات کی جب یہ سارا کا سارا اندھیرا لے کر چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ بیزار بھی، جھوٹ بولتے ہیں یہ کمینے، چھوڑ گیا ہے۔ ہمارا تعلق کوئی دنیا والے تعلق جیسا تو نہیں ہے کہ جب مطلب پورا ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ ہمارا تو محب اور محبوب جیسا تعلق ہے، عابد اور معبود کا تعلق ہے۔ میرا پیغمبر
اب میں والضحیٰ اور واللیل کے 4 معنی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بڑا عجیب انداز ہے اللہ کا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. پہلا معنی رب العالمین فرماتے ہیں مجھے قسم ہے دن کی یعنی چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی یعنی جب وہ رات پورا اندھیرا لے کر اطراف عالم پر ڈال دیتی ہے. تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس طرح اطراف عالم میں رات چھا جاتی ہے، ہر طرف رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف رات کی تاریکی ہوتی ہے، کوئی مرکز امید نہیں ہوتا انسانوں کے سامنے، کوئی ایک امید کی کرن بھی نہیں ہوتی انسانوں کے سامنے. خاص کر کے جو دکھی انسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ رات کب ختم ہوگی، اس رات کا اندھیرا کب ٹلے گا. وہ کہتا ہے رات کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم جس طرح اس رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کو طلوع کرتے ہیں، اسی طرح میرا پیغمبر یہ جو سلسلہ وحی کا تھوڑی دیر کے لیے کٹ کر رہا ہے، ہم اس سلسلے کو ختم کر کے پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری کر رہے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا. دوسرا معنی رب العالمین فرماتے ہیں مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، مجھے قسم ہے اس رات کی جب یہ رات چھا جاتی ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس دن کو بھی گواہ بنایا ہم نے، اس دن سے بھی پوچھ، اس رات کو بھی ہم گواہ بنا رہے ہیں، اس رات سے بھی پوچھ. جب سے ہم نے رات اور دن کا نظام قائم کیا ہے، ہم نے جس جس بندے کے ساتھ دوستی لگائی ہے، ہم نے جس جس بندے کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا ہے، اس رات سے بھی پوچھ لے، اس دن سے بھی پوچھ لے، ہم نے اس بندے کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، ہم نے اس بندے کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. یہ گواہ بنایا رات اور دن کو. تیسرا معنی اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ دن ہے، ہمیں قسم ہے اس دن کی، ہمیں قسم ہے اس رات کی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا. میرا پیغمبر جس دن سے ہم نے یہ دنیا بنائی، جس دن سے ہم نے اس آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، جس دن سے ہم نے سورج اور چاند کا نظام قائم کیا، اسی دن سے ہم نے اس رات اور دن کا نظام بھی قائم کیا. میرا پیغمبر اس رات کے اندھیرے کو دیکھ، اس دن کے اجالے کو دیکھ. ہم نے ان دونوں کو، دن کو بھی اور رات کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. یہ ہمیشہ ہمارے حکم کے ساتھ ہی طلوع ہوتے ہیں، ہمارے حکم کے ساتھ ہی غروب ہوتے ہیں. یہ دن کا اجالا ہمارے حکم کے ساتھ ہی آتا ہے، یہ رات کی تنہائی ہمارے حکم کے ساتھ ہی آتی ہے. قرآن کہتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ دن کا اجالا بھی ہمارے حکم کے ساتھ آتا ہے، یہ رات کی تنہائی اور رات کا اندھیرا بھی ہمارے حکم کے ساتھ آتا ہے. میرا پیغمبر جب ہم نے رات اور دن کو تنہا نہیں چھوڑا تو تجھ جیسا خوبصورت محبوب کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ رات اور دن کو ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، تجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں کمینے، نہیں چھوڑا ہم نے. چوتھا معنی یہ بڑا عجیب ہے، یہ تشبیہ والا معنی ہے. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بھی. تھوڑی بات علمی ہے، سمجھے گے. ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بھی. یعنی میں نے کہا کہ جو زید ہے نا، زید
یہ شیر کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ شیر کی طرح ہیں. یہ سمجھیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اب زید جو ہے نا، زید یہ بھی بہادر ہے، تبھی تو میں نے کہا شیر کی طرح ہے، لیکن شیر زیادہ بہادر ہے، کیونکہ زید کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے شیر کی. اسد شیر ہوتا ہے، یعنی زید شیر ہے یا اسد شیر ہے، ایک ہی بات ہے. زید بہادر ہے لیکن شیر اس سے زیادہ بہادر ہے، کیونکہ شیر جو ہے نا یہ کنایا ہے بہادری کا. جب شیر بولا جاتا ہے بہادری ذہن میں آتی ہے. ادھر جو ہے نا اس جگہ پر اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے دن کی، مجھے قسم ہے رات کی. اب دن اور رات کو تشبیہ دی جا رہی ہے محمد عربی کے ساتھ. اب مبالغہ دن اور رات میں زیادہ نہیں ہے بلکہ محمد عربی میں زیادہ ہے. مجھے قسم ہے دن کی، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کے ساتھ. مجھے قسم ہے رات کی، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کی زلفوں کے ساتھ. یعنی کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ دن اور رات جو ہے نا، ان کے اندر اتنا حسن نہیں ہے جتنا میرے پیغمبر کے اندر حسن ہے. اب مبالغہ ہمارے پیغمبر میں زیادہ ہے کیونکہ وہ مشبہ بھی بن رہے ہیں. مشبہ کے اندر مبالغہ کم ہوتا ہے، مشبہ بھی کے اندر مبالغہ زیادہ ہوتا ہے. اب سنیں جی، اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، مجھے اس دن کی قسم ہے جو تیرے چہرے جیسا ہے. یوں نہیں ہے کہ مجھے چہرے کی قسم جو اس دن جیسا ہے. اس طرح کریں گے تو پھر دن میں مبالغہ زیادہ ہوگا، شان زیادہ ہوگی اور چہرے میں کم ہوگا. اگر یوں معنی کریں گے کہ مجھے اس دن کی قسم ہے جو تیرے چہرے جیسا ہے، تو پھر چہرے کے اندر کمال اور شان زیادہ ہوگی، دن کے اندر تھوڑی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس چاشت کے وقت کی قسم ہے جو تیرے چہرے جیسا ہے. مجھے اس رات کے اندھیرے کی قسم ہے جو تیری زلفوں جیسی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس وقت ناشتے کا وقت ہوتا ہے، سورج یوں سامنے چڑھا ہوا ہوتا ہے، پوری دنیا کو وہ چمکا کر رکھ دیتا ہے سورج. اور مجھے رات کی قسم، جب وہ رات چھا جاتی ہے، میرا پیغمبر ہم نے اس دن اور رات کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا، ہم نے اس دن کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا کہ تیرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے. ہم نے اس رات کے اندھیرے کو اتنا کالا نہیں بنایا جتنا کہ تیری زلفوں کو کالا بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے محبوب ہیں، مجنوں اور لیلا ہیں، کالے کلوٹے ہیں، اتنے پیارے بھی نہیں ہیں. ان کو ان کے محبوب آہستہ کے ساتھ نہیں چھوڑتے، آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتے. میرا پیغمبر تو میرا محبوب ہے، میں نے پوری کائنات سے زیادہ حسین تجھے بنایا ہے. اتنے زیادہ اچھے محبوب، اتنے زیادہ حسین محبوب کو میں تیرا رب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ کالے کلوٹے محبوب، ان کو دنیا نہیں چھوڑتی ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور تجھے چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا، بلکہ خوشخبری سنو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا ہر آنے والا دن پہلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ اچھا ہوگا، تیری آخرت تیری دنیا سے زیادہ اچھی ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے اتنے زیادہ انعامات عطا فرمائیں گے کہ میرا پیغمبر تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا. خوش ہو جائے گا ہم سے. جھوٹ بولتے ہیں، نہیں چھوڑا ہم. چاند سے تشبیہ دینا بھی بلا کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی بلا کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. جب سمٹی تو ایک محمد بن کے رہ گیا. تو عزیزان محترم،
یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں چلو ٹھیک ہے، توجہ میری طرف۔ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے تنگ آ گئے کہ یہ تو میری بات مانتے نہیں ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیغمبر کے غلام ہیں، ان کو ساتھ لیا اور طائف کی وادیوں کی طرف نکل گئے۔ اکیلے جا رہے ہیں، صرف ایک غلام ساتھ ہے، کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ اور پڑھیے گا حدیث کی کتابوں میں، مکہ سے لے کر طائف تک کا سفر 95 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 95 کلومیٹر۔ یہاں سے گجرات 100 کلومیٹر ہے۔ 95 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر پیدل چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی نے تاریخ بھی نہیں لی، کسی نے بلایا بھی نہیں ہے کہ محمد ہمارے پاس آئیے گا، ہمیں قرآن سنائیے گا، اور وہاں جا کر کیا حال ہوگا اس حال کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں نا، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم 40,000 دو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آتا ہوں، ان کو سوچ اور فکر کرنی چاہیے کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے اگر جاتے ہیں آپ کہیں پر تقریر کرنے کے لیے، وہ آپ کو کرایہ وغیرہ دے دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ طے کر کے جانا، شرط لگانا، اتنے دو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آتا ہوں۔ اپنے دل میں سوچئے، یہ ایمان کے ساتھ اخلاص ہے صحیح؟ اس بندے کو اسلام کے ساتھ کوئی ذرا بھی لبس ہے صحیح؟ تو طے کر کے جاتا ہے، تراویحاں پڑھاؤں گا، 40,000 لوں گا، گھر بیٹھ اپنے، تو ہماری بھی خراب کرے گا، اپنی بھی خراب کرے گا۔ میرا بھائیو، اللہ کی قسم ہمارے پیغمبر کو کسی نے نہیں بلایا، کسی نے تاریخ بھی نہیں لی کہ ہمارے پاس آئیے گا، ہمیں قرآن سنائیے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور پہلے دن اللہ کے پیغمبر جس وقت غار حرا سے اس قرآن کو لے کر آئے تھے، اسی وقت اللہ نے فرما دیا تھا فَاسْتَمْسِقْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرا پیغمبر آپ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ جب آپ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے تو پھر اپنے بیگانے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، لیکن آپ نے اس قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کے سامنے جبریل امین ظاہر ہوئے نا، اور کہتے ہیں پڑھ اے محمد، پڑھنا اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اے محمد اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے گا نا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ما انا بقارئ، اے جبریل پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تو پڑھا ہونا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، لکھنا بھی نہیں جانتا ہوں، پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوں۔ جبریل امین یوں اپنی بغلوں میں لے کر بھیجا نا، اللہ کے پیغمبر کو پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے گا نا۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، 3 مرتبہ کے بعد جب اس نے کہا نا پڑھیے گا نا، اللہ کے پیغمبر نے پھر پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، ایسا پڑھنا شروع کیا کہ محمد عربی اپنی وفات تک قرآن ہی پڑھتا رہا، قرآن ہی پڑھتا رہا۔ پہلی وحی لے کر آئے نا،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، مجھے کمبل دو نا، مجھے چادر دو نا۔ اللہ نے جب دیکھا نا میرا پیغمبر تو چادر مانگتا ہے، میرا پیغمبر تو کمبل مانگتا ہے، میرے پیغمبر کو تو سردی لگ گئی ہے، پھر اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرا پیغمبر، اے کملی اوڑھنے والے میرا پیغمبر۔ ارے میرے اللہ کو میرے محبوب کے ساتھ کتنی محبت ہے، اپنے محبوب کو جس حالت میں دیکھتا ہے وہی لقب دے کر پکارنے لگ جاتے ہیں، مزمل، مدثر۔ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیوں ڈرے، آپ کے جسم پر کیوں کپ کپی طاری ہوئی؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہیبت اور رعب تھا جو آپ کے دل پر اتارا جا رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جبریل امین کو یوں سامنے دیکھ لیا تھا اپنی اصلی حالت کے اندر۔ آپ نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر 2 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک یہ پہلی وحی جب ہوئی اس وقت، اور ایک معراج والی رات۔ یہ 2 مرتبہ آپ نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا، فرشتے والی۔ آپ نے فرمایا اس کے 600 پر ہیں، جب دو پر اگر کھولتا ہے نا تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے، اتنا بڑا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بتایا خدیجہ یہ معاملہ پیش آیا ہے میرے ساتھ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرک انسان تھیں، زیرک عورت تھی، اپنی اس ران پر اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک رکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے ہوئے تسلی دینے لگ گئی۔ یہ ہوتی ہے زیرک عورت، سنجیدہ عورت کی نشانی، کہ باہر سے جب انسان آئے تو اس کو تسلیاں دے۔ یوں نہیں ہے کہ باہر سے بھی وہ کام کر کے آئے اور گھر سے یہ وہ سارے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ساس کے جو سارے تانے ہوتے ہیں نا وہ سارے یاد کیے ہوتے ہیں، جب آتا ہے خامن تو اس کو سارے دے مارتی ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہے اور زیادہ پریشان کر دی۔ اللہ کے پیغمبر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہیں اور فرماتی ہیں کلا۔ یہ 5 چیزیں یہاں پر حضرت خدیجہ نے ذکر کی اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو پرو کر رکھ دیا۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسل المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 چیزیں حضرت خدیجہ نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے ذکر فرمائی۔ فرمایا ہے میرے محبوب، آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ تو لوگوں کے رشتے جوڑتے ہیں، آپ تو غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ تو ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، آپ تو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے ہیں۔ وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ اور اگر آپ کو کوئی سچا بندہ مل جاتا ہے تو آپ اس سچے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں۔ یہی ہمارے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے نا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، یہ 5 چیزیں اخلاق ہے۔ غریبوں کو کما کر دو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو جوڑو آپس میں، اور مہمان نوازی کرو، اور جو سچا بندہ مل جائے اس کی مدد کرو۔ وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ کہو۔ یہ 5 چیزیں یاد کر لیں، زندگی کے اندر اخلاق کے حسنہ کی مثال نہیں ملتی۔ یہی بات ہے، اللہ نے، یہ پہلے میں نے بات ادھر نہیں کی، اللہ نے اس ساری دنیا کو قلیل کہا ہے۔ ذالک متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا قلیل ہے۔ اس دنیا کے اندر گھوڑے بھی ہیں، اس دنیا کے اندر مویشی بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اس دنیا کے اندر سونا چاندی بھی ہے، اس دنیا کے اندر مویشی بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا کی کھیتی
دیتی ہے، یہ ساری دنیا کی جمع پونجی ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں سب چیزوں کو اللہ نے قلیل کہا ہے، اور ایک میرے محمد کا حسن ہے، میرے محمد کا اخلاق ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ میرا بھائیو، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ نے قلیل کہا ہے۔ ہم اس قلیل کو بھی گن نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے دنیا میں سونا چاندی کتنا ہے، ہم نہیں جانتے دنیا میں گھوڑے کتنے ہیں، ہم نہیں جانتے دنیا میں کھیتیاں کتنی ہیں، ہم نہیں جانتے دنیا میں انسان کتنے ہیں، ہم نہیں جانتے دنیا میں پہاڑ کتنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جن کو ہم گن نہیں سکتے ان کو اللہ نے قلیل کہا ہے، اور محمد کے اخلاق کو اللہ نے عظیم کہا ہے۔ جو قلیل ہے ہم اس کا نہیں گن سکتے، تو اخلاق، حسن اخلاق اگر کسی نے اپنانا ہے تو یہ 5 چیزیں یاد رکھیں۔ 5 چیزیں فرمائیں، اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے واہ خدیجہ این مثل خدیجہ، ہائے میری خدیجہ تجھ جیسا بلا کون ہے، میری خدیجہ تجھ جیسا کون ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ اس بوڑھی عورت کو کب تک یاد کرتے رہو گے؟ جب اللہ کے پیغمبر اپنی آخری عمر کو پہنچے نا، حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو یاد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ نے سب کچھ لا کر مجھ پہ وار دیا ہے۔ اور ایک دن کہتے ہیں خدیجہ تجھے وہ دن تو بڑے یاد آتے ہوں گے نا جب تیرے گھر کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ہوا کرتے تھے، جب تیرے گھر کے اندر مال اور غنیمت ہوا کرتا تھا، جب تیرے گھر کے اندر بکریوں کے ریوڑ ہوا کرتے تھے، تیرے گھر کے اندر اونٹ ہوا کرتے تھے، تو نے وہ سب کچھ اسلام پر وار دیا، تجھے وہ دن تو بڑے یاد آتے ہوں گے نا، تجھے وہ دن تو بڑے اچھے لگتے ہوں گے نا۔ حضرت خدیجہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ دن بھی اچھے تھے کیونکہ مال تھا میرے پاس، لیکن یہ دن اس سے زیادہ اچھے ہیں، محمد عربی میرے پاس ہیں۔ اللہ کے پیغمبر انہی قربانیوں کو یاد کر کے کہتے تھے واہ خدیجہ این مثل خدیجہ، ہائے میری خدیجہ تجھ جیسا بلا کون ہے، میری خدیجہ کون ہے تجھ جیسا۔ اور اللہ کے پیغمبر کی ساری اولاد ہی حضرت خدیجہ کی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، ساری اولاد اور کسی اور سے نہیں۔ اور 25 سال تک حضرت خدیجہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہی ہیں، باقی کوئی بیوی 25 سال تک نہیں رہی۔ حضرت عائشہ 10-11 سال تک، باقی عورتیں تو اس سے بھی کم۔ حضرت خدیجہ 25 سال تک اللہ کے پیغمبر کی رفاقت میں رہی ہیں، اور جب یہ تسلیاں دے لیں کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کو کما کر کھلاتے ہیں، غریبوں کو کما کر، یہ بھی سیلاب والا موقع آیا ہے، غریب بیچارے، امیر بھی بلکہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ مجھے آپ کا نہیں پتہ آپ کے علاقے کا، ہمارے علاقے کے اندر وہ ایک ہے ویلفیئر، یہ سوسائٹی نہیں ہوتی ویلفیئر سوسائٹی، پتہ نہیں شاید آپ کے علاقے میں ہو، تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا، ایک ٹرک پورا انہوں نے چندہ کر کے ادھر بھیجا، آپ کے علاقے میں بھیجا ہوگا، تو یہ ان کاموں میں حصہ لیں۔ مولویوں کو تو چندے دیتے ہیں لوگ مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، لیکن انسانیت پر بھی خرچ کریں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ جب رات کے وقت آپ دودھ کا گلاس اور روٹی کھانے لگے نا تو ذہن کے اندر کبھی سوچا کریں کیونکہ میرا بھائی میرے پڑوس کے اندر بھوکا تو نہیں سو رہا، میرے بھائی کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے۔ یقین جانیں غریب کے گھر نا ہر وقت موت، اور ہر وقت ہر روزانہ موت آ کر دروازہ دیتی ہے، دستک دیتی ہے، میں موت ہوں، بیچارہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ ہر انسان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے پاس ہوتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے یہ مثال قائم کی ہے، غریبوں کو خود کما کر دکھایا، غریبوں کو کما کر اپنا پیسہ دیا۔ ہمارے استاد جی فرما رہے تھے کہ ہم جب راشن تقسیم کرنے گئے نا تو ایک گھرانہ ایسا تھا کہ ان کا ایک والد تھا، ایک والدہ تھی اور 7 بچیاں تھیں۔ والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گیا، 7 بچیاں گھر میں کنواری بیٹھی ہیں، اب ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ ہمیشہ اپنے پیٹ کی مت سوچیں، اپنے بھائی کا بھی سوچیں۔ ابھی وقت ہو گیا ہے، یہ حدیث درمیان میں ہی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔